ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، سبحان اللہ۔ تم قبلہ اے دل کعبہ اے جام، مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ اسٹیج پر تشریف فرما سید العلماء حضرت سید کاظم پاشا صاحب قبلہ مدظلہ العلی دامت برکاتہ قدسیہ، حضرت مولانا موسیٰ حجاج صاحب، مولانا احمد باوزیر صاحب، مولانا علی نوری صاحب، میرے برادر طلحہ کسیری صاحب، میرے روبرو بیٹھنے والے کریم بیگ صاحب اور دیگر علماء جامعہ جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، حفاظ اکرام، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ برادران عزیز، آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ اور ہم اکٹھا ہوئے ہیں کہ میرے آقا سید عالم کی ولادت کا جشن منایا جائے۔ میرے آقا سید عالم کی میلاد کے جشن میں بات ہوتی ہے میرے آقا نبی رحمت کی پاک سیرت طیبہ کی، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیمات کی، بات ہوتی ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ یہی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ برادران عزیز، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رحمت عامہ بنا کر بھیجا ہے انسانیت کی طرف۔
انسانیت کی طرف میرے آقا رحمت عامہ بن کر تشریف لائے ہیں، تو ذرا ان کے پیغام پر بھی ہماری نظر پڑ جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا کا پیغام کیا ہے انسانیت کے نام۔ میرے آقا ساری انسانیت کے لیے نمونہ حیات بن کر تشریف لائے ہیں، آپ کو اور ہم کو استفادہ کرنا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام و سحر پر آپ کی ہماری گہری نظر ہونی ہے، اور وہ میرے آقا سید عالم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کرنا ہے۔ یہی تقاضا ہے اس جلسوں کا، یہی تقاضا ہے کہ آپ اور ہم میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا عہد کرنے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے۔ سبحان تو برادران عزیز، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اس پر عمل کر کر بتلانا ہے۔ ہم جن اللہ والوں کے نام لیوا ہے، ان صوفیاء اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے قول سے زیادہ اپنے عمل سے دعوت دیا کرتے، اپنے عمل سے دعوت دیا کرتے۔ اسی لیے آپ کو، ہم کو، سبھی کو، اہل طریق کو، اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل سے دعوت دینا ہے۔ لوگوں کو دعوت آپ اپنے عمل سے دیں گے۔ ارباب وطن، جو آپ جن شہروں میں بستے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر برادران وطن کی ایک کثیر تعداد ہوا کرتی ہے، کثیر تعداد رہا کرتی ہے۔ اس پہ آپ کو ان کو دعوت دینا ہے، ورنہ ہم سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے کیا کیا۔ میرے آقا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جسے دنیا اسلام حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتی ہے، خطبہ حجۃ الوداع کو آپ کو پڑھنا ہے دوستو۔ آپ کو نوجوان ہو یا بچے ہو یا میری مائیں ہو یا میری بچیاں ہو، ان سب کو میرے آقا نبی رحمت سید عالم کا وہ خطبہ پڑھنا پڑے گا، جس سے آپ کو انسانی معاشرے میں جینے کا میرے آقا نے سلیقہ دیا ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کیا حق ہے اس میں بتلایا ہے کہ لوگوں، یہ حجۃ الوداع نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ تھا جو انسانیت کا نام تھا۔ لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تمہارا درجہ اور مقام کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک کس کا مقام کیا ہے، کس کی کیا فضیلت ہے، یہ میرے آقا نبی رحمت کے خطبے میں بتایا گیا۔ اور اس خطبے کا جو نچوڑ ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ میرے آقا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں میں نے کیا دین اسلام نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے اللہ عز و جل کی ایک ایک آیت کا ایک ایک حرف نہیں پہنچایا؟ سبھی نے اقرار کیا کہ ہاں میرے آقا آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ تب میرے آقا سید عالم آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، اللہ میں بری الذمہ ہوں، میں بری الذمہ ہوں، میں بری الذمہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا نبی رحمت فرماتے ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی میری بات کو، اگر میری ایک ہی حدیث تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے برادران وطن تک اس بات کو پہنچائے، آقا نبی رحمت کے پیغام کو پہنچائے، قرآن کو پہنچائے، قرآن کے پیغام کو پہنچائے، نبی کی سنتوں کو سمجھائے، سکھلائے، بتلائے کہ آقا نبی رحمت کیا پیغام لے کر آئے ہیں، میرے آقا کا پیغام کیا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے، ان الدین عند اللہ اسلام۔ قرآن خود صاف کر دیا بات کو، قرآن اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام کہہ کر صاف کر دیا ہے کہ اب دین اگر ہے تو اسلام ہے، اسلام ہی دین ہے، اور اسلام کے سائے میں ہی انسانیت پنپ سکتی ہے۔ اسلام کے سائے میں اسلام کے سائے میں ہی یہ انسانیت پنپ سکتی ہے۔ انسانیت کو کہیں امن مل سکتا ہے تو وہ انسانیت کے سائے میں اسلام کے سائے میں مل سکتا ہے۔
انسانیت کو کہیں سکون مل سکتا ہے تو وہ اسلام کے سائے تلے مل سکتا ہے۔ برادران عزیز، آج اگر کسی مظلوم کو حق مل سکتا ہے تو وہ اسلام کے سائے تلے مل سکتا ہے۔ سبحان صاحب اسلام کے اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ میرے آقا نبی رحمت کی حیات طیبہ کو ہمارے ہمیشہ پیش رو رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیش نظر میرے آقا کا پیغام ہو، آقا کی زندگی ہو، آقا کی ایک ایک ادا ہو، ایک ایک فیصلہ ہو جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جاتا تو میرے آقا کس انداز سے فیصلہ فرماتے، کبھی بیٹی ماں سے ناراض ہو جاتی یا ماں بیٹی سے ناراض ہو جاتی تو میرے آقا نبی رحمت کس انداز سے فیصلہ فرماتے، کبھی دو پڑوسیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا تو میرے آقا کا طریقہ کار کیا ہوتا، کبھی ایک مومن ہوتا ایک غیر مومن ہوتا تو میرے آقا کا طریقہ کار کیا ہوتا، فیصلہ کیسا رہتا، انصاف سے بھرا فیصلہ، عدل سے بھرا فیصلہ میرے آقا نبی رحمت کا ہوتا ہے کہ دنیا آج بھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پڑھتی ہے، سمجھتی ہے۔ آج آپ اور ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کے دامن میں جیتے ہیں لیکن ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو سمجھنا ہوگا۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ ملک جسے آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں، جو دنیا بھر کے بڑے بڑے ملکوں سے لوگ ان کے نمائندے نکل کر اکٹھا بیٹھتے ہیں، ایک مجلس اکٹھا کرتے ہیں اور دنیا بھر کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آج میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اس سے لوگ سبق لیتے ہیں اور دنیا کے فیصلے کرتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ معاملہ آپ کو توجہ دینا ہے، یہ بات مجھے توجہ دینا ہے۔ اس معاملے کے اوپر بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہ آپ یہاں سے اٹھنا ہے تو اپنے اندر ایک انقلاب برپا کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی لانا ہے کہ آج سے ہم عہد کرنا ہے کہ نبی رحمت سید عالم کی سیرت سے ہم قریب ہو جائیں گے، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے، تبھی جا کر آپ اور ہم میرے آقا کے غلام ہونے کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ ہم اس سے غافل ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے زندگی جی رہے ہیں، شام و سحر ہماری عجیب و غریب کٹ رہی ہے۔ دوستو، میں آپ کے اور حضرت کے درمیان زیادہ حائل ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بات آپ سے ضرور کہتا جاؤں کہ آپ کے معاشرے کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہے، معاشرے کا جائزہ لینا ہے، معاشرے کے اندر ہر روز جو کہیں نہ کہیں قطع ہو رہی ہے، اس قطعوں کا آپ کو جائزہ لے کر اس کی اصلاح آپ کو کرنی ہوگی۔ آپ کا معاشرہ ہے، ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نگران بنائے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کے، ہر مسلمان ایک دوسرے کا نگران ہے، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، یہ ذمہ داری انہوں نے آپ پر عائد کی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ ارے اللہ نے جس ٹائٹل سے آپ کو مالا مال کیا ہے وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ پر عمل کرنا ہوگا۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر جیسے میرے آقا نبی رحمت نے ایمان لائے ہیں اور ہم کو جو حکم دیے اس طریقے سے اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہوگا، اللہ کے صفات کو بھی ماننا ہوگا۔ اللہ کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید ہم کو دی ہے اس توحید کو سمجھنے کے لیے وقت دینا ہوگا۔ آپ کے درمیان ایک عالم جلیل مولانا احمد باوزیر صاحب رہتے ہیں، ان سے استفادہ کرنا ہے، توحید بھی سمجھنا ہے تو ان کے
چوکھٹ پر آنا ہوگا، ان کے دروازے پر دستک دینی ہوگی، اور رسالت بھی سمجھنا ہے تو انہیں سمجھنا ہے۔ اور ہمارے علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ آپ کے درمیان توحید کیا ہے یہ بھی سمجھائے، رسالت کا حق کیا ہے یہ بھی سمجھا دے، کہ سارے اشکال دور ہو جائیں۔ برادران عزیز، معاشرے کے اندر آج میں اپنی ماؤں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو، اس سے پہلے کہ وہ ماں جیسے مقدس لفظ سے مالا مال ہو جائے، اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ جسے اللہ فرما رہے ہیں، ماں کا جملہ یہ سمجھنا ہے آپ کو، ہماری ماؤں کو بھی سمجھنا ہے، ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو بھی سمجھنا ہے کہ ماں کا جملہ کیا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ماں کا مقام و درجہ کیا ہے، رتبہ و حیثیت کیا ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا نوجوانوں۔ میرے بھائیوں، آپ بتلائیں گے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کے بچیوں کا ذہن تیار کرنا ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر بچیوں، اللہ نے تمہیں ان قریب ماں جیسے جملے سے سرفراز کرنے والا ہے، ماں جیسی ذمہ داری کے منصب پر تمہیں فائز کرنے والا ہے، اور جو مائیں گھروں میں ہیں ان سے بھی میری خواہش ہے کہ آپ ایک فرد، ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، ایک عورت کی اصلاح ایک خاندان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ویسے ہی ہر معاملے میں وہ اگر تعلیم لڑکے کو دی جاتی ہے تو فرد کو تعلیم دی، لیکن اگر ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو پورا خاندان تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بچے کا سب سے پہلے مدرسہ، درسگاہ اس کی ماں کا گود ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے، اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے، اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو دین اسلام سے واقف کروانا ہے۔ ارے افسوس، ماں تو بن جاتی ہے ہمارے معاشرے کی بچیاں، لیکن ان سے اپنے سر کا پلو نہیں سنبھلتا، وہ اولاد کو کیا سنبھالے گی؟ دوستو، آج تک جو زندگی گزر رہی تھی، لابالی زندگی یا بے راہ روی کی زندگی کہیے تو عجب نہ ہوگا، لیکن جب تم کسی کے ازواج جی زندگی میں بن جاتے ہو، کسی کے ساتھ تمہارا رشتہ جڑ جاتا ہے، تو اب تمہاری زندگیوں میں سنجیدگی آنی چاہیے۔ میں آپ کے حوالے سے ملت اسلامیہ کی بیٹی سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اپنی بیٹیوں کو سکھلانا ہے، سمجھانا ہے، ان کو بتلانا ہے کہ بیٹی آج تک تو رہتی تھی گھر میں تو اپنی منمانی زندگی جیا کرتی تھی، تو کسی کے لیے آئیڈیل نہیں ہوا کرتی تھی، گھر میں کھیلتی کودتی نظر آتی تھی، لیکن آج تو کسی کی بہو بن کر جا رہی ہے، تیری ذمہ داری دگنی ہو گئی۔ وہ ساری شوخی گھر میں رہنے دے، مزاج میں سنجیدگی پیدا کر لے، مزاج میں سنجیدگی پیدا کر لے۔ تو لوگوں کے گھر توڑنے کے لیے نہیں جا رہی ہے، بھائی سے بھائی کو جدا کرنے کے لیے نہیں جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ سے اس کا بیٹا چھیننے کے لیے نہیں جا رہی ہے، تو لوگوں کے گھر جوڑنے کے لیے جا رہی ہے، کسی کے نسل کی بقا بنتے ہوئے جا رہی ہے۔ تو برادران عزیز، آپ کو یہ پیغام دینا ہے معاشرے کے، ہماری ان بیٹیوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹی تیری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو نہ سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا؟ اگر بھائی اپنی بہن کو نہ سمجھائے تو کون سمجھائے؟ جانے سے پہلے تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن بے جات آئید، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس فون آ گیا کہ بھیا یہ لوگ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، مجھے ناشتہ بنانے کے لیے کہتے ہیں، بھائی صاحب جذبے میں آ گئے، دوسرے بھائی کو بھی آواز دیا، تیسرے کو بھی آواز دیا، اور 4-6 چچیرا خلیرا ممیرا سارے گاڑیاں بھر بھر کر جا رہے ہیں۔ ارے کس کے گھر جا رہے ہو؟ جس کے گھر تم نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیا ان کے گھر، اور جاتے ہیں تو کیا لب و لہجہ رہتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طرز زندگی ہے، یہ مسلمانوں کی طرز زندگی ہے کہ کس لب و لہجے کے ساتھ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہاں نہ سلام نہ کلام، جاتے ہی فحوش بکے چلے جاتے،
پھر وہاں سے چلو اسی وقت چل رہا ہے، زبردستی کر اپنی بچی کو گھر لا رہے ہیں. یہ آپ کا جذبہ. اور میں آج وہ بات کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ کے معاشرے میں جو ہمارے گھر میں رہنے والی مائیں ہیں جو اپنے بچیوں کو رخصت کرتی ہے، کسی اور کی بیوی کے نام کسی کی اور کی بہو بنا کر بھیجتی ہے، لیکن تیری ضد میں دیکھ رہا ہوں، ہر صبح ہر شام دیکھتا ہوں، ہر کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ شاید ہی کہ جس معاملے میں کوئی ساز بہو کا جھگڑا سامنے نہ ہو، میاں بیوی کا جھگڑا سامنے نہ ہو. برادران عزیز، جاتے ہیں لوگ تو بچی جا رہی ہے، گھر میں نبھ سکتی ہے، لیکن تیری اپنی انا کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس بچی کی ماں کہتی ہے کہ میری بچی ایسا کچھ نہیں کرے گی. ارے کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ انسان زندگی میں اگر کام نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر الحمدللہ آج آپ کا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پکوان ہو یا بہت زیادہ معاملات ہو یا پھر کئی خاندان جڑے ہوئے ہوں. مختصر سا گھر آنا، 6-8 آدمی کا گھر، اس کے بھی پکوان سے بھاگنا، پھر ہر آدمی ہاتھ بٹاتا ہے. لیکن یہ مزاج بالکل درست نہیں. اس کے لیے آپ کو نہ میری بات پر عمل کرنا ہے نہ کسی اور کی بات پر عمل کرنا ہے. عمل تو میرے آقا نبی رحمت سید عالم نے جو انداز دیا ہے جینے کا، جو زندگی کا طریقہ دیا ہے، اس زندگیوں کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں تو بہو نہ گھر آئے گی ماں کے، نہ بیٹی گھر سے باہر نکالی جائے گی. اس رشتوں کو سمجھنا ہے دوستو، کہیں اور اس کا حل ممکن نہیں ہے. دنیا بھر میں آج مختلف قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، دنیا بھر میں مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں کہ کیسا اس کا مسئلوں کا حل کیا جائے. کہیں ممکن نہیں ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہے تو وہ اسلام کے سائے تلے ممکن ہے. اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے. اگر آدمی اپنا معاملہ کیا ہے، کیونکہ اسلام ہر آدمی کا ایک دائرہ بنا دیا ہے. اگر تو باپ ہے تو اس دائرے میں رہ، اگر ماں ہے تو تیرا یہ دائرہ ہے، اگر بیٹی ہے تو یہ دائرہ ہے. دائرے بنا دیا ہے اسلام. اسلام کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اسلام ہر نفس کو اس کا حق دلواتا ہے. اس کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں سے اسلام پتہ نہیں کہاں سے بستیوں سے نکلا، گھروں سے نکلا، محلوں سے نکلا، شہروں سے نکلا. اب گیا جا کر رہتا کہاں ہے اسلام؟ ہم تجھے تلاش کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو مسجد میں ہے، اسلام تو مسجد میں ہے. اور میں اب مسجدوں کے حالات پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج مساجد کا کیا حال ہو گیا ہے. اسلام کو آپ نے سمٹ کر لے جا کر صرف مسجد کی حد تک رکھ دیا. مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا نام آپ نے اسلام رکھ دیا ہے. مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنا، آ جانا، اذان ہونا اور نماز گئے اور گھر آ گئے. مسجد میں کچھ وقت مل گیا، قرآن کی تلاوت کر لیا. آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے اسلامی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر چکے ہیں. نہیں دوستو، ایک ایک سانس پر آپ کا حق نہیں، اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے. آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں آدمی اپنی زندگی نہیں جیتا. اپنے نفس کی پیروکاری کرنا چھوڑ دو مسلمانوں، اپنے نفس امارہ کی اطاعت کرنا چھوڑو، اللہ کی اطاعت کرنے پر آمدہ ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ. نبی رحمت سید عالم کی سنتوں کو زندہ کر لیجئے گا. آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا. آج مسلمانوں کے درمیان سے سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے. مسلمان اگر نبی رحمت سید عالم کو پکڑ لے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لے تو سارا فساد، سارا جھگڑا ختم. مسلمانوں میں
آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں جوڑ ہو، مسلمان ایک دوسرے کو سمجھیں۔ فروعی مسائل کے اندر جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں ایمانیات سے تعلق ہو تو آپ کو اپنے عقیدے پر ڈٹ کر رہنے کا حق ہے۔ دوسروں کو جب دعوت دینی ہو، دوسروں کو دعوت دینی ہو تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سختی کے ساتھ دعوت دیں گے، آپ کی دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آپ گالی دے کر دعوت دیں گے، آپ کی دعوت کوئی قبول نہیں کرنا۔ آپ دعوت دینا ہے تو مزاج میں عزت و انکساری ہونی پڑے گی، گفتگو کے اندر مٹھاس ہونی پڑے گی۔ جب لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، آپ سے لوگ قریب ہوں گے، یہ نفرتوں کی دیوار گرے گی تو لوگ دین حق کی طرف آئیں گے۔ دین حق کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت مسلک حق کو سمجھنا ہے تو لوگ قریب کیسے آئیں آپ سے؟ وہ آپ کو کافر بناتے پھرے، آپ ان کو کافر بناتے پھرے، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر دو رخ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ مبلغ کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے آ جائیں گے تو آپ کی مزاج میں نرمی ہونی ہے۔ میں اکثر مولانا احمد باوزیر صاحب سے کہتا ہوں کہ ہر روز یار ایک بڑا گلاس عرق صبر کا پیا کرو، عرق صبر کا گلاس پیا کرو، آپ کو بھی پینا چاہیے۔ بہت لذیذ ہوتا ہے، بہت ذائقہ دار ہوتا ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، نفس امارہ آپ کو اٹھائے گا، لوگ آپ کو گالی دیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، تشنے دیں گے، آپ کو بزدل کہیں گے، آپ کو مکار کہیں گے، نہ جانے کیا کہتے ہیں۔ وہ اپنے کہے کہ خود ذمہ دار ہوں گے، وہ اپنے کہے کہ خود ذمہ دار ہوں گے، لیکن آپ کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ بحیثیت مبلغ، بحیثیت داعی قوم کے سامنے آئے تو مزاج میں عجز و انکساری ہو، مزاج میں عجز و انکساری ہو، زبان شیریں ہو، زبان میں مٹھاس ہو، محبت بھرے انداز سے بات سمجھائیے گا۔ میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں کہ اللہ ضرور آپ کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت دے گا، انسانیت کو ہدایت ملے گی، اللہ آپ کے ذریعے سے ہدایت دے گا۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ لوگ ہمارے وہ بھائی جو صراط مستقیم سے ہٹ کر صراط مستقیم سمجھتے ہیں، صراط مستقیم کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو پیٹ کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، خدا کے لیے تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں، تھوڑا غور کر لیں کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر نکل پڑے ہیں اور کہاں تک جانے کا ارادہ ہے۔ دوستو، زندگیوں میں با ادب ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی مکتب فکر سے آدمی تعلق رکھتا ہے، لیکن مزاج میں ادب ہونا چاہیے، اخلاق اعلیٰ ہونی چاہیے، تبھی جا کر وہ آدمی بنتا ہے۔ وہ آدمی بنتا ہے جن کے مزاجوں میں اخلاق اعلیٰ ہو، جن کی گفتگو میں اخلاق پائے جاتے ہیں، جن کے کردار میں اخلاق پائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدی حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اکثر فرماتے ہیں کہ بیٹے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، مزاج میں عجز و انکساری ہونا چاہیے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر تیری زندگی میں یہ تین باتیں پائے جاتے ہیں تو تو کامیاب انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ کامیابی کے لیے تکبر، غرور، یہ 2 دن کی زندگی، کیسے کیسے سورما آج مٹھی کی نظر ہو گئے۔ ہماری زندگیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں مرنے کے لیے۔ خدا را کبھی تمہارا دل اللہ کی اطاعت پر آمدہ نہیں ہوتا ہے، تمہاری آنکھ تمہارے دل کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ دواخانوں کا رخ کر لیں۔ میرے آقا فرمائے تھے قبرستانوں کو جاؤ، اس سے عبرت ملتی ہے، ضرور جانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دواخانوں کو بھی جایا کریں، جا کر دیکھیں کیسے کیسے نوجوان جن کی جوانی سر چڑھ کر بولتی ہے، ویسے نوجوان بھی آج دواخانے میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں،
مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا اس نوجوان کو. ارے کیا خوبصورت تھا, کیا جوانی تھی, کیا اس کا جسم تھا, کیا اس کی شہرت ہوا کرتی تھی, لیکن آج یہ اس حالت میں بیچارگی کی حالت میں پڑا ہوا ہے. اس کو اپنے ہی کیفیات کا خبر نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر مجبور ہو گیا ہے. کوئی آئے اس کا کپڑے بدلائے, کوئی اس سے بات کرے تو آواز صحیح نہیں نکلتی. آج ہی مجھے ایک دواخانے کو جانے کا اتفاق ہوا. کاچی گڑے کے اوپر جو رگوں سے متعلق دواخانہ ہے, وہاں جا کر دیکھا, نیچے جا رہا ہوں تو کوہرام ہے. ہر تھوڑی دیر کو ایک موت واقع ہو رہی ہے, ہر تھوڑی دیر کو ایک کوہرام مچتا ہے, ایک آوازہ بلند ہوتا ہے. ہر طرف سے اس کے رشتہ دار چیختے چلاتے آ جاتے ہیں. پھر سیکیورٹی ان کو سمجھا کر ایک کونے میں کر دیتی ہے. چند گھڑیوں میں پھر ایمبولینس میں ڈالا جاتا ہے, روانہ کر دیا جاتا ہے. پھر ایک آتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہے. جن کو اللہ حیات دے رہا ہے, لیکن بار بار ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے ہم سے روز ملنے جھلنے والے, ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے پڑوسی, ہمارے ہمسائے, سارے کے سارے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. نہ جوان کی گارنٹی ہے, نہ بوڑھے کی گارنٹی ہے, نہ بچے کی کوئی گارنٹی ہے. پھر بھی ہم یہ ہے کہ ہم میں سدھار پیدا نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کو اللہ سے رجوع نہیں کرتے, ساری دنیا سے رجوع کرتے پھرتے ہیں, لیکن اللہ سے رجوع نہیں کرتے, اللہ سے رجوع نہیں کرتے. ارے اللہ تو فرماتا ہے کہ کون ہے تمہارے تڑپتے ہوئے دلوں کی پکار سننے والا, میں ہی تو ہوں, آؤ میری طرف. لیکن ہم ہیں کہ اللہ سے رجوع ہونے کو تیار نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کون ہے تمہاری توبہ قبول کرنے والا, ارے میں ہی تو ہوں, آ میری بارگاہ میں مجھ سے توبہ کر لے. لیکن ہمارا نفس ہمیں اجازت نہیں دیتا, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے جنازوں کو کھندا دینے والے ہم ہی ہیں. ہمارا جنازے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جنازہ تو اڑوس کا, پڑوس کا, رشتہ دار کا, قریب کا, دور کا جنازے کا تصور ہو سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کے جنازے کا تصور ہم نہیں کرتے. یہی سب سے بڑی خامی ہے. آپ کو موت کا تصور ہونا چاہیے. ہر روز موت کو یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جس دن آپ موت کو یاد کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اس بات کا احساس ہوگا, اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں جواب دینا ہے. جواب دہی کا تصور ہوگا. جواب دہی کے تصور سے آدمی کی روح کانپ اٹھتی ہے دوست. جب تک کہ آپ کو نہ موت کا تصور ہے, نہ آخرت کا تصور ہے, نہ جواب دہی کا تصور ہے, بھلا ہماری زندگیوں میں کیا سدھار پیدا ہو سکتا ہے, ہماری زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری بے راہ روی کی زندگی میری حد تک محدود ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد بڑی نیکوکار ہو جائے, میری اولاد بڑی اللہ والی بن جائے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار بن جائے, اس کا نیک نامی ہو, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو میرے آقا نبی رحمت نے کہا کہ اے بندے تو مر جائے گا لیکن 3 چیزیں باقی رہ جائے گی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد صالح, تیری نیک اولاد تیرے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت سے دنیا میں رہے گی. ان کا ایک ایک عمل ان کے حق میں بھی پورا پورا ملے گا, اور اتنا ہی بدلہ تجھے بھی اللہ عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان. لیکن اس کے لیے آپ کو بننا ہے. بچے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی معتبر آئیڈیل ہوتا ہے, نمونہ ہوتا ہے, تو وہ اس کا اپنا باپ ہوتا ہے. میں کئی نوجوانوں سے سنا ہوں کہ ہمارے والد بھی گالی دیا کرتے تھے. کئی نوجوان سود کا کاروبار کرتے ہیں, کہتے نہیں ہمارے بڑے بھی کرتے تھے, یہ ہمارے اوپر خاندانی معاملہ ہے ہمارا. استغفر اللہ علیہ باللہ. ایسے کئی باتیں ہوتے ہیں جو آپ اپنے اولاد, اپنے باپ کی مثال دیتے ہوئے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے. اس کے لیے آپ کو اطاعت معصیت میں کسی کی نہیں ہوتی, اطاعت معصیت میں کسی کی نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں, میرا جملہ میں دے رہا ہوں آپ کو کہ اطاعت معصیت میں کسی کی نہیں, کسی کی نہیں, کسی کی نہیں. ہاں اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے تو ہم کسی کی بھی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے, فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم کی مہر اس پر لگی ہونی چاہیے. برادران عزیز, آپ حضرات سے میں جو کچھ عرض کیا ہوں خدا را تھوڑا سنجیدہ
فکر کے ساتھ اس کو غور کرے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تربیت کرے، بیٹیوں کی مزاج میں عزت و انکساری ڈالے، ان سے گھر کا کام لے۔ آپ باپ ہے، آپ ماں ہے، آپ اپنی بچیوں کو کام کی عادت ڈالیے گا، ان کو باتیں کریے، ان کو غصہ ہوئیے، ناجائز ان پر غصہ کریے، اس لیے کہ وہ جس گھر کو جانے والی ہے کم از کم اس کے اندر صبر کا کچھ مادہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ آپ تو اس کو ہتھیلی پہ رکھتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد میں ایک جملہ زندگیوں کو توڑ رہا ہے، زندگیوں میں جدائی ڈال رہا ہے، رخنا ڈال رہا ہے، کئی گھر ٹوٹ رہے ہیں، ہر روز طلاق کے معاملات آپ کے ہمارے سامنے ہیں، ہر روز طلاق کا مسئلہ سن رہے ہیں کہ یہ خاندان کی یہ بچی میں طلاق ہو گئی، وہ بچی 2 مہینے میں گھر آ گئی، وہ بچی 8 دن میں آ گئی، وہ بچی 4 بچوں کو لے کے گھر آ گئی والد کے۔ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے دوست؟ ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کہ ہاں یہ ہماری ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے آج امت اس مسلمہ کی بچیاں گھر آ رہی ہے، ہماری ہی غلطی تھی جو آج شوہر کی نافرمان بن کر لڑکیاں شہروں میں نظر آ رہی ہے، گھومتے پھرتے نظر آ رہی ہے، وہ شوہر کی اطاعت کرنے پر آمدہ نہیں ہے۔ کون رخ پہ ڈالے ہیں وہ بے راہ روی کی عادت؟ کس نے ڈالی ہے؟ کس نے اجازتیں دی ہے؟ کس نے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا ہے، کانوں کو بند کر لیا؟ ماں باپ کی یہ بے جا محبت، دشمن کی نظر دیکھنا سونے کا نوالا دینا پرانا آپ کی بستیوں کا محاورہ ہے۔ اولاد کے لیے دشمن کی نظر سے دیکھو، اس کو سونے کا نوالا دو، غم نہیں ہے، لیکن اس پر کڑی نظر رکھنا یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ لیکن آج آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، کیا فائدہ کہ آپ کہاں سے گھر چھوڑے ہیں، بستی بستی ڈگر ڈگر نگری نگری جا رہے ہیں، لیکن اولاد کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اولاد کس راہ پر جا رہی ہے، کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ ارے سب سے پہلے ذمہ داری تو آپ کی اپنی اولاد کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی آل کو بھی بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن آپ ہے کہ انسانیت کی فکر میں نکل گئے ہیں، انسانیت کو سدھارنے کے لیے نکل گئے ہیں، گھر کی فکر نہیں کرتے۔ اصلاح آپ کے اپنے نفس سے ہونی چاہیے، اصلاح آپ کے اپنے نفس سے ہونی چاہیے۔ پہلے نفس کی اصلاح، پھر گھر کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، محلے کی اصلاح، شہر کی اصلاح، ملک کی اصلاح۔ یہ طریقہ کار اپنائیے گا جو میرے آقا نبی رحمت سید عالم جو طریقہ دیے ہیں۔ خدا را میرے آقا کی سیرت کو پڑھو مسلمانوں، میرے آقا کی سیرت کو پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھتے چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں تو میرے آقا کی بات تمہارے دل سے چھوئے گی، ٹکرائے گی تو اترے گی ضرور دل میں انشاءاللہ۔ یہی بات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ کو اور ہم کو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ حضرت قبلہ کو سننا ہے، اور پھر آخری جملہ یہی کہوں گا کہ میں نے جو عرض کیا ہے اس پر خدا را توجہ دیں، توجہ دیں، توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ ملا